جنت کی خوشخبری سن کر انسان اعمال میں آگے بڑھے، سبقت کرے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، اور جہنم کا تذکرہ سن کر انسان جہنم سے دور بھاگے اور اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اتباع اور اطاعت کو تمام انسانوں کے لیے ضروری و لازمی قرار دیا۔ آپ کی اتباع اور اطاعت کیے بغیر کسی بھی شخص کو کل قیامت کے دن نجات نہیں مل سکتی ہے، چاہے وہ دنیا میں اللہ کو ماننے والا ہو، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اس کی نجات نہیں۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے یا ایمان کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، کہ ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی اور تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ہے ایمان کے ارکانوں میں سے ایک رکن، اسلامی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی کئی آیتوں میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ رسول بن کر آئے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے اعلان فرمایا، انی رسول اللہ، کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس جیسے ہی آپ نے یہ دعویٰ کیا، چاروں طرف سے آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، لوگوں کے اعتراضات شروع ہو گئے، لوگ تنقید کرنے لگے، جبکہ اس دعوے سے پہلے مکہ اور اس کے ارد گرد کے سارے انسان آپ کو الامین الصادق کہا کرتے تھے، کہ اگر کوئی امانت دار ہے تو یہ محمد بن عبداللہ ہے، اگر کوئی سچا ہے تو یہ محمد بن عبداللہ ہے، کوئی پاک باز ہے تو یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے دعویٰ کیا، لوگوں کے سوچ خیالات بدل گئے، آپ کے مخالف اور آپ کے دشمن ہو گئے، اور تانے دینے لگے کہ یہ دیکھو، جن کا بچپنا ہمارے سامنے، جن کی جوانی ہمارے سامنے، جو ہماری طرح
کھاتے پیتے ہیں، جو انسانوں کی ضرورت ہے وہ ضرورت اسے بھی پیش آتی ہے، پھر بھلا یہ کیوں کر رسول ہو سکتے ہیں، نبی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ کو تو بچپن سے وہ لوگ جانتے تھے۔ اصل مسئلہ تھا ایمان باللہ کا۔ وہ جو نبی نے فرما دیا کہ لوگوں تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، تم اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، کیوں؟ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور تمہیں ایک ایک حساب دینا ہوگا۔ ان کو بڑا دھکا لگا، بہت بھاری محسوس ہوا انہیں کہ ہماری زندگی تو کالے کرتوتوں میں گزر گئی، گناہوں پہ گناہ ہم کرتے گئے۔ اس احساس نے ان کو ایمان باللہ سے محروم رکھ دیا، اور جن کے دل میں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا کہ نہ، اب تک جو ہم کرتے آ رہے ہیں یہ غلط ہے، اپنے اعمال کی اور عقائد کی اصلاح ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے، وہ لوگ فوراً سلنڈر ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، ایمان لے آئے۔ تو اللہ سے ملاقات، یہ جب انسان سوچے گا کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اور وہ بھی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اور اللہ کے بیچ کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو تمہاری بات اللہ کو سمجھائے یا اللہ کی بات تمہیں سمجھائے۔ جو کچھ ہوگا ڈائریکٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی اللہ سے ہم ملیں گے اس پر اس کو ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ تو ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر کوئی فرشتہ نبی اور رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ایک انسان کی ہم پوری بات مان لیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری ہدایت ہی مطلوب تھی تو کسی فرشتے کو انسان نبی اور رسول بنا کر بھیج دیتے، یا پھر اس نبی کے ساتھ، محمد کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا اور وہ کہتا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبی اور رسول بنائے گئے ہیں، یہ جو کچھ کہیں گے تم انہیں مان لو۔ ایسا بھی تو نہیں آیا۔ یہ ان کی سوچ اور خیالات سے باہر کا مسئلہ تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے ایمان بالغیب کے ذریعے۔ آج ہم مسلمان جتنی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب کے سب ایمان بالغیب ہے۔ کس نے جنت دیکھی ہے؟ کس نے جہنم دیکھی ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر کے حالات کیا ہیں؟ کیا ہے یہ سب؟ یہ سب ایمان بالغیب ہے۔ اور جب اس پر بندہ ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ مومن بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایمان بالغیب کے ذریعے آزماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ کسی فرشتے کو یا کسی اور مخلوق کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی ضروریات سے زیادہ واقف ایک انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اس لیے آپ کو بھوک، پیاس، تکلیف اور درد کا احساس ہوتا تھا، جس کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو محسوس کرتے تھے اور کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے سے آپ منع فرماتے تھے، روکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کا احساس ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت آپ نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ بھوک سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو بھوک بھی لگتی تھی. پیاسوں کو پانی پلانے کی فضیلت آپ نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ پیاس سے انسان کو تکلیف ہوتی، انسان تڑپتا ہے. ننگوں کو کپڑا پہنانے کی فضیلت آپ نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ وہ انسان تھے. الغرض جب کافروں نے یہ کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، جب انہیں سمجھایا گیا، قرآن کی مختلف جگہوں میں اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر فرشتے نبی اور رسول بن کر آتے تو تمہاری ضروریات سے وہ واقف نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جن کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ انسانی ضروریات، پیشاب پخانے، اس طرح کی اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے. لہذا ایک فرشتے نبی اور رسول بنا کر آتے تو تمہاری بھوک کا احساس ان کو نہیں ہوتا. پھر تمہاری شریعت میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت بیان نہ کی جاتی، پیاسوں کو پانی پلانے کی فضیلت نہ بیان کیا جاتی، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کا تذکرہ نہ ہوتا تمہارے دین اور دھرم میں. یہ تو ایک نبی تھے، رسول، جو انسانوں میں سے تھے، اس لیے انہوں نے انسانی ضروریات کو محسوس کیا اور اپنی امت کو تعلیم دی. خیر، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، قرآن کی آیتیں نازل کی، تو کہنے لگے او نرا ربنا، اگر فرشتے نہیں تو یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے. یعنی رب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے یہ کہہ دیتا کہ اے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، میں نے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام، ڈائریکٹ بالمشافہ کسی سے بات نہیں فرماتا ہے الا ماشاء اللہ. کچھ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی. ایک عام انسان اس کی امید کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ ایک نبی اور رسول بھی اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا ہے. بیچ میں واسطہ ہوتا ہے جبریل امین کا. اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغام پہنچانا رہتا تو جبریل امین کے ذریعے پہنچاتے. یہ ہیلے اور بہانے تھے ایمان نہ لانے کا. دو مطالبات کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، یہ ایسا اور ویسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے. سالہ سال سے ہم راجا ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہماری چودھراہٹ ہے، ہماری حکومت ہے، اور آج ایک انسان پر ہم ایمان لے آئیں اور زندگی بھر کی کمائی ہوئی چودھراہٹ، بادشاہت جو نسلوں نسل سے چلی آ رہی ہے ہم چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے. یہ تکبر ہے، انانیت، گھمنڈ ہے، اور ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، قرآن اور حدیث کے سامنے اپنی بڑا پن دکھلائیں گے، اپنی تکبر دکھلائیں گے، کبھی بھی آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. وہ بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر جھک گئے، گھٹنا ٹیک دیے. کوئی بڑے مالدار تھے، کوئی بڑا عہدہ والا تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ ابو جہل، ابو لہب اور اس طریقے کے بہت سارے مشرکین مکہ جن کو اپنی عزت و جاہ کی پرواہ ہوئی، فکر ہوئی، انہوں نے ایمان نہیں لایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بڑی سرکشی کی ہے، بہت حد سے تجاوز کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج یہ لوگ فرشتے کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا جنہیں ہم دیکھتے اور پھر
उनके कहने पर हम ईमान लाते। अल्लाह ताला फरमा रहे कि जरा इंतजार करो, सब्र करो, देखोगे फरिश्तों को। कब देखोगे? ऐसी जिंदगी के मोड़ पर देखोगे कि तुम्हें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं नसीब होगी। फरमाया यौमा यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमा इदिन लिल मुजरिमीन, जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन इन पापियों मुजरिमों के लिए कोई खुशी नहीं होगी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कब देखेंगे फरिश्ते को? जब उनकी रूह कब्ज की जाएगी। फरिश्ते आएंगे उसकी रूह कब्ज करने के लिए, उस वक्त देखोगे फरिश्तों को। कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आज तुमसे कहा जरा ईमान ले आओ, अपने अमाल की इस्लाह कर लो, अपने अकायद की इस्लाह कर लो, तो मुतालबा कर दो, फरिश्ते को देखेंगे, फरिश्ते को भेजो, देखोगे फरिश्ते। जिस वक्त तुम्हारी रूह कब्ज होगी, कौन आएंगे रूह कब्ज करने के लिए? फरिश्ते ही आएंगे। कुरान करीम की एक दूसरी मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, जिस दिन वो फरिश्ते आएंगे ऐसे मुजरिमों और पापी लोगों के रूह कब्ज करने के लिए उनके सामने आकर खड़े हो जाएंगे कि देख लो, अब जिंदगी गुजर गई, ईमान नहीं लाए, अल्लाह रसूल की बात नहीं माने। वो फरिश्ते कहेंगे ए खबीस रूह, खबीस जिस्म से बाहर निकल तू। रूह भी खबीस और जिस बॉडी में, जिस जिस्म में तू है वो भी खबीस। जिंदगी का इतना बेहतरीन वक्त मिला, दिन मिले, अपने अमाल की इस्लाह नहीं की, अकायद की इस्लाह नहीं की, और वो फरिश्ते यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, उसके चेहरों पर थप्पड़ मारेंगे और उसकी कमर पर लात और घूसे से मारेंगे कि निकल तेरी रूह, निकाल, अखरिजू अनफुसकुम, निकाल अपनी जान, हाजिर कर। अल्लाह ताला फरमाता है कि देखोगे उस दिन तुम पर कोई खुशी नहीं होगी, कोई खुशी नहीं होगी, हसरत में होंगे तुम, गम में, काश मान लेते, सुन लेते। और एक दूसरा मौका आएगा फरिश्तों के देखने का। अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि जिस दिन इंसानों के अमाल तोले जाएंगे, ऐसे मुजरिमों और पापियों को लेकर फरिश्ते ये हाँक कर ले जाएंगे। देखेंगे वो, दुनिया में तो बहुत कुछ किया है ना, बहुत कुछ किया है, और अपने कामों पर तुमको कितना भरोसा था और तुम कितने खुशफहमी में मुबतला थे कि हमारा ये काम, हमारा ये काम, ये काम, फला काम हमें जन्नत में ले जाएगी, जहन्नम में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, उनके अमाल को हम उन मुजरिमों के सामने लाएंगे और ऐसे उड़ा देंगे जैसे जर्रात उड़ते हैं, धूल और गर्द गुबार उड़ते हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अल्लाह ताला के यहां उन मुजरिमों के अमाल का कोई एतबार नहीं होगा, कोई कदर व कीमत नहीं होगी। अल्लाह ताला उसको उड़ा देगा, ले जा, खत्म। क्यों? असल चीज ही तो तुमने नहीं किया, ना अपने अकायद की इस्लाह की, ना अपने अमाल की इस्लाह की, फिर क्यों कर तुम्हारे ये काम अल्लाह ताला को पसंद है और तुम्हें कैसे बदला मिलेगा? अल्लाह ताला साथ ही साथ फरमा दिया कि सुनो, आज मेरे यहां क़यामत के दिन दो ही तरह के इंसान होंगे, या तो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। ये कल क़यामत के दिन नहीं, अभी अल्लाह ताला ने दुनिया में फरमा दिया और सुना दिया दुनिया वालों को। क्यों सुनाया? कहीं इंसान को अल्लाह ताला जन्नत की खुशखबरी सुनाता है तो कभी जहन्नम से अल्लाह ताला डराता है इंसानों को। मकसद क्या है? जन्नत की खुशखबरी सुनकर इंसान आमाल में आगे बढ़े, सबकत करे कि मुझे यह हासिल करना है, और जहन्नम का तज़किरा सुनकर इंसान जहन्नम से दूर भागे और अपने आप को उस जहन्नम से बचाने की भरपूर कोशिश करे।
کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ خیر، قرآن کریم کے ایسے بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اس میں کوئی خاص دھرم یا مذہب یا فرقے کے انسان مخاطب نہیں ہے، دنیا کے سارے انسان مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔